الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی بڑی بہت ساری نشانیاں بیان کی ہیں۔ چھوٹی نشانیوں میں سے کتنی ظاہر ہو چکی ہیں اور کتنی ظاہر ہونا باقی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جزیرۃ العرب کے صحراؤں میں چراگاہیں اور نہریں ظاہر ہوں گی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ مال بڑھ جائے گا اور پانی کی طرح بہنے لگے گا، اور آدمی اپنے مال کی زکوٰۃ لے کر نکلے گا تو اسے ایک شخص بھی نہیں ملے گا جو اسے اس کی طرف سے قبول کر لے، اور یہاں تک کہ عرب کی سرزمین دوبارہ چراگاہوں اور نہروں میں بدل جائے گی۔ حدیث کا آخری ٹکڑا بتا رہا ہے کہ عرب کی سرزمین کبھی ہری بھری، سرسبز و شاداب اور نہروں والی تھی۔ علم ارضیات کے بعض اہل علم نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ زمین کی کھدائی سے ایسے آثار ملتے ہیں جو پہلے کبھی یہاں چراگاہوں اور نہروں کے ہونے کی دلیل ہیں۔ یہ ایک علمی حقیقت ہے جسے ہر ماہر جیولوجی جانتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی علاقے میں زمین کی کھدائی کی تو ایسے آثار ملیں گے جو اس بات پر دلالت کریں گے کہ یہ زمین پہلے باغات اور نہروں والی تھی۔ گویا جس طرح قدیم زمانے میں سرزمین عرب نباتات سے بھری اور نہروں والی تھی، قیامت کے قریب پھر ایسا ہی ہو جائے گا۔ دیگر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلے عرب کی زمین چراگاہوں اور نہروں والی تھی، پھر صحراؤں میں تبدیل ہو جائے گی اور دوبارہ یہ سرزمین اپنی پہلی حالت پہ لوٹ جائے گی۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے سفر پر تبوک گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کو جمع کرتے تھے اور ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے تھے، یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں میں تاخیر کر دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد پھر آپ باہر نکلے اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچ جاؤ گے اور تم سورج بلند ہونے سے قبل نہیں پہنچو گے۔ تم میں سے جو آدمی بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے پہنچنے سے پہلے اس کے پانی کو ہاتھ نہ لگائے۔ اس چشمے پر ہم میں سے 2 آدمی پہلے پہنچے۔ چشمے میں پانی زیادہ سے زیادہ جوتی کے تسمے جتنا تھا اور وہ بھی آہستہ آہستہ بہہ رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں آدمیوں سے پوچھا، کیا تم نے اس کے پانی کو چھوا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر ناراضگی اور خفگی کا اظہار کیا۔ لوگوں نے تھوڑا تھوڑا کر کے چلوں سے چشمے کا پانی لیا اور اس کو کسی چیز میں جمع کر لیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنے دست مبارک اور چہرہ انور کو دھویا اور وہ پانی اس چشمے میں ڈال دیا۔ وہ چشمہ پوری قوت سے ابل پڑا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس پانی کو اپنے جانوروں اور ساتھیوں کو پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، اگر تمہاری زندگی نے وفا کی تو تم عنقریب دیکھو گے کہ یہ سارا علاقہ باغات اور آبادی سے معمور ہو جائے گا۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس وقت ہم جزیرۃ العرب کو صحرا کے طور پر جانتے ہیں کہ اس کا تقریباً 70% حصہ صحراؤں پر مشتمل ہے اور تھوڑے بہت حصے پر سبزہ و آبادی ہے۔ آج جدید آلات کی ایجاد نے بنجر زمین کو بھی دھیرے دھیرے آباد کرنا شروع کر دیا ہے۔ عرب کے صحراؤں میں بھی اب سبزے اگائے جانے لگے، پھلوں کے گھنے باغات موجود ہیں اور کثرت سے گیہوں وغیرہ کی فصلیں اگائی جا رہی ہیں۔ اکثر جگہوں پہ کنویں بھی پائے جانے لگے ہیں اور صحراؤں میں بھی آلات کے استعمال سے وافر مقدار میں پانی پہنچا دیا گیا ہے۔ ان ساری چیزوں کے باوجود ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیامت کی مذکورہ بالا نشانی ظاہر ہو چکی ہے۔ ابھی بھی عرب کے بیشتر حصے غیر آباد صحراؤں پر مشتمل ہیں اور صحراؤں میں جو پانی پایا جاتا ہے وہ نہر کا پانی نہیں ہے۔
ہاتھوں سے یا کنویں کے ذریعے یا مشینی آلات سے پانی نکالا جاتا ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ عرب میں ابھی نہروں کا ظہور نہیں ہوا۔ ایک ویڈیو کے ذریعے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی عرب کے منطقہ قصیم میں ریاض کے راستے میں 15 ربیع الاول 1440 موافق 22 دسمبر 2018 ہفتے کے دن مغرب سے پہلے صحرا میں زمین سے اپنے آپ پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا۔ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہوئی تو میڈیا والوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور اس پر سرخی لگائی، قیامت کی ایک اور بڑی نشانی پوری ہو گئی۔ سعودی عرب میں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ حیرت کی بات ہے کہ اخبار والوں اور نیوز چینل والوں کو دینی امور پہ بطور خاص پیشن گوئیوں پہ بغیر اہل علم سے رجوع کیے قیامت کی نشانی پوری ہو گئی کہنا کتنی بڑی حیرت کی بات ہے۔ اگر اس بات کو بحیثیت خبر نشر کی جائے کہ فلاں مقام پر ایسا واقعہ پیش آیا تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن اپنی جانب سے قیامت کی نشانی ظاہر ہو گئی کہہ دینا دینی امور میں حد سے گزر جانا ہے۔ سعودی عرب کے سینکڑوں علماء، فقہا اور مفتیان موجود ہیں، کسی نے اس بات پہ ایک لفظ تک نہیں بولا، اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا والے قیامت کی نشانی کے طور پر شور مچا رہے ہیں۔ جب اس واقعے کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ اس راستے میں ریاض سے ہو کر منطقہ قصیم کی طرف پانی کا پائپ بچھا ہے جس کے پھٹ جانے سے پانی نکلا تھا، گویا یہ چشمہ ہے ہی نہیں۔ بلا تحقیق جھوٹی بات کو چینل والے مشہور کر رہے تھے۔ شروع میں 2 احادیث پیش کی گئی ہیں، ایک میں تبوک سے متعلق معجزہ کے ساتھ پیشن گوئی ہے تو دوسری میں جزیرۃ العرب میں زمانہ قدیم کی طرح پھر سے یہاں چراگاہوں اور نہروں کے ظہور کی پیشن گوئی ہے۔ قصیم میں جو واقعہ پیش آیا اولاً وہ چشمہ ہے ہی نہیں، اور اگر جزیرۃ العرب میں کوئی چشمہ پھوٹ بھی پڑے تو اسے قیامت کی نشانی نہیں کہیں گے، کیونکہ حدیث میں نہروں کے ظہور کی بات ہے، یعنی ایک نہر بھی نہیں متعدد نہریں۔ معجزہ کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تبوک میں ایک چشمہ پوری قوت کے ساتھ ابل پڑا تھا، مگر اس چشمے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی نہیں بتلائی۔ قصیم کے شمال بریدہ میں جبل وطاح نامی پہاڑ سے ایک چشمہ سینکڑوں سال سے بغیر انقطاع کے مسلسل جاری ہے، اسے عین القویطیر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس چشمے کو بھی کسی اہل علم نے قرب قیامت کی نشانی قرار نہیں دیا، اور نہ ہی کسی نے یہ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور نشانی پوری ہو گئی، کیونکہ جزیرۃ العرب میں ایک چشمہ بہتا ہے۔ ماہرین موسمیات کا ماننا ہے کہ ہوا کا ایک مضبوط دباؤ عرب کی سرزمین کی طرف بڑھ رہا ہے، جو اپنے ساتھ برف اور بارش کو لیے ہوئے ہے۔ اس سے یہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ بکثرت بارش یا عرب کے صحراؤں میں وافر مقدار میں پانی اور ہریالی کی فراوانی پر دلیل ہے۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں مگر ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں موجود پیشن گوئی پوری نہیں ہوئی۔